الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کو بھی برکتیں عطا فرمائے جس نے قرآن کریم یا حفظ کیا، ان کے والد صاحب کو بھی اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے، والدہ کو برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس مہینے میں قرآن کریم تشریف لایا اسے شہر رمضان کہا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ سارے مہینوں سے برکتوں والا ہو گیا۔ پھر جس رات کو آیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر ہو گئی۔ اور لیلۃ القدر کو جو آیا ہے تو وہ زمین پہ نہیں آیا بلکہ لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آیا، پہلے آسمان پر آیا، اور آسمان کی جس جگہ پر آیا اس کا نام بیت العزت ہو گیا۔ اندازہ کیجئے یہ ہے قرآن کریم کہ مہینے میں آیا تو مہینہ افضل ہو گیا، رات میں آیا تو رات افضل ہو گئی۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اینٹیں ایک ہی بھٹے میں پکتی ہیں، اینٹیں ایک ہی بھٹے میں پکتی ہیں، ان میں سے کوئی اینٹ چلی جاتی ہے مسجد کی طرف، کوئی اینٹ چلی جاتی ہے باتھ روم کی طرف، ایسے ہی ہے۔ تو بتاؤ وہ اینٹیں کتنی خوش نصیب ہیں جو مسجد کی طرف آتی ہیں، ہے نا؟ قصور تو ان اینٹوں نے بھی کوئی نہیں کیا ہوا تھا جو باتھ کی طرف گئی ہیں، کسی گناہ میں تو وہ نہیں پکڑی گئی ہیں، لیکن ان اینٹوں کے نصیب کیسے ہیں؟ ایک ہی مل میں کپڑا بنتا ہے، اس کپڑے میں سے کچھ ہماری سلوار کرتا دستار بن جاتا ہے، کچھ کپڑا قرآن کریم کا غلاف بن جاتا ہے۔ تو بتائیے جو قرآن کریم کا غلاف بنا ہے وہ قرآن کو چومنے سے پہلے وہ چوما جا رہا ہے۔ تو یہ نصیب ہے، اللہ تعالیٰ جس کے نصیب بلند کر دیتا ہے اس کے سینے میں قرآن اتار دیتا ہے۔ اور حافظ بن جانا یہ آسان ہے، حفظ کو محفوظ رکھنا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ قرآن پڑھ کر اس کو بھلا دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کریم بچے پڑھتے ہیں تو پھر ان کو سکول میں لگا دو، کالج، پھر وہ پروفیسر بن گئے، پھر وہ افسر بن گئے، قرآن کی منزل بھول گئی، نام کا حافظ رہا اور سینے سے قرآن نکل چکا ہے، سینے سے قرآن نکل چکا ہے، نام کا وہ حافظ ہے۔ کسی کو ہم نے دکان پہ بٹھا دیا، تاجر بنا دیا، وہ اس کے پاس بھی وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جن لڑکوں نے، جن بچوں نے یا بچیوں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو اپنی بات کرتے ہیں نا، میں نے جب قرآن کریم یاد کیا تھا نابالغ تھا، اس وقت نابالغ تھا، تو پہلا ہی مصلی جو تھا نا وہ میرے ماموں کہنے لگے کہ اوروں کے لیے یہ بچہ ہوگا، ہمارے لیے یہ جوان آئے ہمارے گاؤں میں سنائے۔ تو میں نے پہلے سال جو مصلی سنایا تو رمضان میں 2 ختم کیے تھے، دوسرے سال پھر 2 ختم کیے تھے،
پھر تیسرے سال میں بالغ ہو چکا تھا، اور اس دن سے آج تک بھی میں قرآن سنا رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے مصلی میں ناغہ نہیں کیا، حالانکہ جب ہم درس نظامی پڑھاتے ہیں تو جتنی مصروفیات ہوتی ہیں وہ، لیکن الحمدللہ ہم راستے میں علامہ صاحب فرما رہے تھے میں تو سپارہ منزل ہر روز پڑھتا ہوں، تو تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا کہ 1.25 سپارہ تو روزانہ میں بھی پڑھ لیتا ہوں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیے جو حافظ بنے اور عمل صالح بھی کرے، تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ البسا والداہ تاجن یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی، احسن من ضوء الشمس، وہ سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ تو جب اس کے ماں باپ کو یہ انعام دیا جا رہا ہے تو وہ حافظ کو کتنا بڑا انعام ہوگا، وہ کتنا اپنے خاندان کے ان لوگوں کے لیے سفارشی ہوگا جن کے لیے سزا واجب ہو چکی ہوگی۔ لیکن ایک فرق میں تھوڑا سا بتا کر پھر علامہ صاحب کہ ویسے میں گستاخی کر رہا ہوں، یہ بڑے عالم ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، تو یاد رکھیے کہ ہر قرآن پڑھنے والے کو بھول نہ جائیں۔ ایک چور ہو نا تو اس سے نفرت ہر آدمی کرتا ہے کہ چور ہے، ایک ڈاکو ہو تو وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے، ہر آدمی نفرت کرتا ہے۔ ایک فاسق فاجر اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، ہر آدمی پہچانتا ہے کہ یار یہ فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے۔ لیکن ایک آدمی تلاوت بھی کر رہا ہو، قرآن کریم کی تلاوت بھی بڑی خوبصورت کر رہا ہو، نماز کے وقت نماز پڑھ رہا ہو، بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہو، روزے کا موقع آئے تو روزے بھی بہترین رکھ رہا ہو، تو ہم بھول جائیں گے نا کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کچھ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ نماز پڑھیں گے، تم اپنی نماز کو ان کی نماز کے سامنے حقیر جانو گے، روزے رکھیں گے تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے حقیر جانو گے، لیکن بھول نہ جانا وہ خطرناک اتنے ہوں گے کہ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، وہ دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار میں سے تیزی سے پار ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم کوئی ان کی نشانی بتا دو، تو فرمایا ایک نشانی ان کی بتاتا ہوں بڑی آسان، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، بت پرستوں سے ان کی دوستی ہوگی، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ آج کوئی ہے دہشت گردی جو مسلمانوں کو قتل کر رہی ہے؟ قرآن بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کیوں جی ہے نا؟ تو قرآن ان مکہ مکرمہ میں نا حرم شریف میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ کچھ جنوبی پنجاب کے آدمی بیٹھے تھے، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے، ایک اور اوپر سے آیا، وہ ان کو تبلیغی جماعت کی بڑی فضیلتیں بیان کرنے لگا کہ وہ تو نبیوں کا کام کر رہے ہیں، وہ تو ایسے، نہ وہ میرے واقف تھے نہ وہ واقف تھا، تو لیکن وہ گرائی تھے ایک دوسرے کے۔ تو میں قریب بیٹھا تھا، میں نے مداخلت کرتے ہوئے نا، میں نے اسی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے میں نے کہا یار وہ کون لوگ ہیں کہ جو قرآن بھی پڑھیں گے نماز بھی پڑھیں گے، وہ کون لوگ ہیں یمرقون من الدین؟ تو وہ آدمی جو تبلیغی جماعت کی کر رہا تھا نا فضیلتیں بیان، وہ کہتا رہا ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ کون ہے، ہم اللہ کی باتیں کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں، ہمیں اس کو تلاش کر دیں کہ کیا ضرورت ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال یا 1450 سال پہلے اس خطرناک گروہ کا ہمیں بتایا، اور اس لیے بتایا کہ میرے امتی قیامت تک ان سے بچتے رہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس لیے بیان فرمایا کہ میرے امتی ان کے شر سے، اور ان کے شر سے بچنے سے پہلے پہچاننا ہوگا تو بچیں گے۔ آپ کہتے ہیں پہچاننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ان اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہو کے کہنے لگا اچھا میں نا وہ ایک کام کرنا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں جاتا ہوں۔ پھر وہ جو لوگ تھے نا وہ سمجھ گئے، آخر انسان کو عقل تو، وہ سنی تھے اور وہ ان کو دیوبندی جماعت کی، تبلیغی جماعت کی فضیلتیں بیان کرا۔ وہ مجھے کہنے لگے، شکل سے تو پہچانا جاتا ہے، وہ کہنے لگے مولوی صاحبہ اللہ تیرا بھلا کرے، اینے ساڑی جان نہیں سی چھڑنی، پتہ نہیں تو کی کیتا ہے دینا۔ تو قرآن بھی پڑھیں، لیکن جس نے قرآن پڑھا اور رسول اللہ علیہ السلام کا ادب اس کے دل میں نہیں، جس نے قرآن پڑھا رسول اللہ علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کا اس کے دل میں احترام نہیں، صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم اس کے دل میں احترام نہیں، تو یاد رکھیے قرآن پڑھے گا قرآن اس پر لعنت کرے گا۔ قرآن رحمت اور شفا ہے تو مومنوں کے لیے، اور میں سنا لباس خضر میں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا۔ اور ایک شعر میں بھی سنا دوں، اللہ یعنی اگر نہ سمجھ آئے تو دینی مدرسوں میں نہ آئے، اور سمجھ آئے تو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سمجھ آ جائے۔ مغز قرآن جانے ایمان روح دین، مغز قرآن جانے ایمان روح دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ بس اللہ تعالی ہمیں قرآن سے فیوز و برکات حاصل کرنے کا اہل بنائے اور اہل رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔